اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام. الحمدللہ. آج جو موضوع ہمارا محو گفتگو ہے اور جس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جس میں خداوند متعال نے جناب موسیٰ کو کچھ چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا. یعنی یوں کہیے کہ 6 چیزیں ہیں اس روایت میں اور 4 چیزیں ایک اور روایت میں ہیں جو پیغمبر کی روایت ہے. تو گویا ہم نے موضوع جو بنایا ہے کہ اللہ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں میں رکھا. اب یہ 10 چیزوں میں کون سی وہ 10 چیزیں ہیں اور کہاں رکھا ہے اور انسان اسے کہاں تلاش کرتا ہے. تو جناب موسیٰ کی جو روایت ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں کھو جائے اور آپ اسے تلاش کریں وہاں پر اور وہ نہیں مل رہی ہو تو ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے وہاں پر کہ حضور آپ کیا تلاش کریں تو آپ کہیں گے کہ میری یہاں چیز کھو گئی ہے میں اسے تلاش کر رہا ہوں. تو تلاش کرنے سے پہلے یقیناً وہ یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ کیا چیز آپ کی یہیں کھوئی ہے. اگر اس نے سوال نہیں کیا اور آدھے گھنٹے تک آپ کے ساتھ ڈھونڈتا رہا اور آدھے گھنٹے بعد اگر اس نے سوال کیا تو کم از کم اس کا بھی آدھا گھنٹہ گویا ضائع ہو جائے گا. پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ چیز آپ کی یہیں کھوئی ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میری چیز یہیں گری تھی تو آپ کو مل جائے گی. ورنہ اگر آپ نے کہا نہیں چیز تو میری پچھلی گلی میں گری تھی تو آپ قبلہ پھر یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہاں روشنی ہے تو وہاں تاریکی تھی. تو وہ کہے گا حضور تاریکی تو کیا ہوا جو چیز جہاں پر گری ہے وہیں ملے گی. مثال سمجھانے کے لیے تھی کہ جو چیز جہاں رکھی گئی ہے وہی چیز پروردگار عالم اس کو وہاں پر ملے گی. خداوند متعال دے گا. جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا خداوند متعال نے کہا موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. نمبر 1 ہے راحت سکون کہ اللہ نے راحت اور سکون کو کہاں رکھا. نمبر 2 علم اللہ نے علم کو کہاں رکھا. نمبر 3 ہے عزت اللہ نے عزت کو کہاں رکھا. نمبر 4 ہے بلندی کو کہاں رکھا. نمبر 5 ہے دعا کی قبولیت کو کہاں رکھا. اور نمبر 6 ہے توانگری یعنی بے نیازی. اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ضرورت بھی ہے اور اس کا دوسرا نام بھی اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ہر گھر کی ضرورت. تو اب علم اللہ نے کہاں رکھا راحت اور سکون کو اللہ نے کہاں رکھا. پہلا سوال یہ چیزیں 6 چیزیں جو اللہ نے کہاں رکھی. اب خداوند متعال کہتا ہے موسیٰ دیکھو ہم نے راحت اور سکون کو جنت میں رکھا ہے. لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ راحت اور سکون اللہ نے جنت میں رکھا ہے لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. نمبر 2 کہا موسیٰ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے. بھوک یعنی تکلیف میں. بھوک کہتے ہیں یعنی جو روایت کی تعبیرات ہیں تکلیف میں رکھا ہے. لوگ اس سے سیری کہتے ہیں بھرے پیٹ پر. یعنی انسان بھرے پیٹ پہ اگر علم حاصل کرے گا تو شاید علم اتنا حاصل نہ کر سکے کیونکہ عموماً بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب سیر ہو کے کھاتا ہے تو وہ اس علم کی اس شاید چیز کو حاصل نہ کر سکے. خلاصہ یہ کہ علم کو رکھا ہے بھوک میں یعنی تکلیف میں. خدا کہتا ہے موسیٰ لوگ اسے سیری یعنی بھرے پیٹ پہ تلاش کرتے ہیں. نمبر 3 ہے اللہ نے عزت کو کہاں رکھا ہے. خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے. لوگ اسے سلاطین کے دربار میں تلاش کرتے ہیں. ہر شخص عزت چاہتا ہے تو عزت کہاں ہے؟ نماز شب میں. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور مہینہ ہے انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند ہم سب کو نماز شب کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب نماز شب پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں. عزت کو رکھا ہے نماز شب میں. کہا موسیٰ لوگ اسے سلاطین کے دربار میں تلاش کرتے ہیں. بلندی ارتقاء ہر انسان ترقی چاہتا ہے. ہر انسان بلندی چاہتا ہے ارتقاء چاہتا ہے. خدا کہتا ہے ہم نے بلندی کو تواضع میں رکھا ہے انکساری میں رکھا ہے. لوگ اسے تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. کوئی کسی بھی انسان کو ترقی چاہیے ارتقاء چاہیے بلندی چاہیے ہر انسان چاہتا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انکساری سے ملے جھک کے ملے لوگوں کے ساتھ محبت سے ملے. اور انکساری چاہیے بلندی چاہیے تو انکساری میں رکھا ہے. لوگ اسے غرور اور تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غرور تکبر میں انہیں یہ چیز نہیں ملے گی. نمبر 5 دعا کی قبولیت جو ہر انسان چاہتا ہے. دعا کی قبولیت کسی بھی انسان سے اگر آپ پوچھیں کہ تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو کہے گا بالکل قبول ہو.
کوئی انسان شاید یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. تو اب کا موسیٰ دعا کی قبولیت کو ہم نے رکھا ہے رزق حلال میں. لقمہ انسان جو کھائے وہ حلال کھائے. رزق حلال میں ہم نے روزی حلال میں ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے. لوگ اسے قیل اور قال میں ڈھونڈتے ہیں، یعنی ادھر ادھر لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں. بے نیازی، یعنی ہر انسان چاہتا ہے بے نیاز ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، یعنی توانگری، بے نیازی. اگر بے نیاز ہونا چاہتے ہو تو قناعت کرو. اب قناعت کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں بیان کر دوں. قناعت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جتنا دیا ہے انسان اسی کے اندر پورا کرے. اگر کوئی چاہتا ہے بے نیاز ہونا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے موسیٰ ہم نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے. لوگ اسے کثرت مال میں ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ہم کثرت مال کریں تو ہمیں یہ چیز مل جائے گی. یہ وہ 6 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے. اب آتے ہیں دوسری ایک روایت میں جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا ہے. اب آئیے وہ 4 چیزیں کون سی ہیں کہ جو اللہ نے اسے کہاں رکھا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہاں پر بھی ایک تکرار ہے. پہلی چیز جو وہاں پر دوسری چیز تھی وہ تھی علم، یہاں پر بھی علم ہے. کہ اب ایک اور روایت میں جو پیغمبر سے روایت ہے کہ اللہ نے علم کو کہاں رکھا ہے، یہاں ایک دوسرا مقام پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ علم کو کہاں رکھا ہے. اور دوسری چیز ہے یہاں پر ایمان، ایمان کی بقا. ہر شخص ایمان کی بقا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ایمان کی بقا ہو، ایمان انسان کو حاصل ہو، ایمان اس کا باقی رہے. تو انسان کیا کام کرے گا ایمان باقی رہے. اور تیسری چیز ہے زندگی کی لذت. ہر انسان زندگی کی لذت چاہتا ہے کہ زندگی کی لذت چاہتا ہے کہ زندگی اس کی بہترین طریقے سے گزرے، بہترین طریقے سے اس کی زندگی کی جو لذت ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے. اور چوتھی چیز ہے جہنم سے نجات. یعنی اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ کیا تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، کہے گا نہیں جہنم میں کیوں جاؤں گا. تو اب ہر انسان جہنم سے نجات چاہتا ہے. تو آئیے ان سوال کے جوابات آپ کے سامنے بیان کریں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر علم کی برکت چاہتے ہو، اگر علم چاہتے ہو، علم کی برکت کو اللہ نے علم حاصل کرنا چاہتے ہو یا علم کی برکت، یہاں پہ علم کی برکت ہے، علم کی برکت کو چاہتے ہو تو اللہ نے علم کی برکت کو استاد کی تعظیم میں رکھا ہے. انسان ہر استاد کا احترام کرے، اپنے استاد کا احترام کرے، دیگر استاد کا بھی احترام کرے. اور علم کی برکت کہاں پر پوشیدہ ہے؟ استاد کی تعظیم کے اندر پوشیدہ ہے. ایمان کی بقا کہاں پر پوشیدہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ کی تعظیم میں. یعنی انسان خدا نخواستہ خدا کی توہین نہ کرے. کبھی کبھی انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جس سے توہین پروردگار ہوتی ہے. تو انسان تعظیم خدا اگر کوئی کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایمان کی بقا کو، انسان کے اندر ایمان کی جو بقا ہے اس کو پروردگار عالم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی تعظیم میں رکھا ہے. اور تیسرا جو ہمارا ہے اس میں ہے کہ زندگی کی لذت کو کہاں رکھا ہے. انسان اگر زندگی بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، اچھی زندگی، یعنی زندگی میں لذت ہے، یعنی زندگی کو اسے کہتے ہیں نا اچھے طریقے سے، اور زندگی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو والدین کے ساتھ نیکی کرے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کی اطاعت کرے تو انسان کی زندگی میں لذت حاصل ہو جائے گی. چوتھا اور آخری جو چیز ہے جہنم سے نجات. اگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہنم سے نجات چاہتے ہو تو اس میں کہ دوسروں کو اذیت نہ دو، دوسروں کو تکلیف نہ دو. تاکہ یہ 4 وہ چیزیں تھیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی روایت بیان کی کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی نجات جو ہے وہ دوسروں کو اذیت نہ دینے میں، کیونکہ ہر انسان کی کبھی انسان کی ذات سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بس یہاں پر میں اپنی بات کا خلاصہ بھی کر دوں کہ اس 2 روایتوں کا خلاصہ یہ کہ پروردگار عالم نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں میں رکھا ہے. ہر انسان اگر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی روایت کے مطابق جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں بتایا کہ یہ چیزیں کہاں ملیں گی اور انسان کہاں تلاش کرتا ہے، اور اللہ نے صحیح مقام بھی بیان کر دیا. دوسری روایت کے اندر بھی ہم نے آپ کے سامنے خلاصتاً یہ بیان کیا کہ علم کی برکت کہاں ملے گی، ایمان کی بقا کہاں ملے گی، زندگی کی لذت کو کہاں ملے گی، زندگی کی لذت کہاں ملے گی، اور جہنم سے نجات کہاں ملے گی. یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ان 2 روایتوں کے ساتھ انشاءاللہ ان 2 روایتوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد